گو ٹو انفو کے معزز دوستو، میں ہوں محمد سعید احمد اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ فرینڈز، ارطغرل سیریز جس کا ذکر آج کل پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی اس کو دکھانے کی بات کر رہا ہے تو کوئی اس کو بین کرنے کی بات کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مختصراً آپ کو بتائیں گے کہ دراصل ارطغرل سیریز ہے کیا اور اس سے مغرب کو تکلیف کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، دراصل مغربی دنیا کو غم اس بات کا ہے کہ وہ مسلم نوجوان جو عرصہ دراز سے اسپائڈر مین، بیٹ مین، آنٹ مین، ایکس مین، ٹارزن اور سپر مین جیسے جھوٹے کرداروں کے سحر میں گرفتار تھے، وہ نوجوان یکا یک غازی ارطغرل کے سحر میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ مغرب کو مسئلہ اس بات سے ہے کہ ان کا برسوں سے بنایا گیا بیانیہ اس ڈرامے نے ہفتوں میں ہی تحلیل کر دیا ہے۔ اس ڈرامے نے مسلم دنیا پر بالخصوص یہ واضح کر دیا کہ مرد داڑھی اور عورت مکمل لباس میں کتنی خوبصورت نظر آتی ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے مسلمانوں کو ان کے حقیقی ہیروز سے متعارف کرایا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کے بارے میں رجب طیب اردگان نے کہا، جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے، ان کے شکاری ہی ہیرو ٹھہریں گے، اور ہم اسلامی تاریخ اس طرح لکھیں گے جس طرح وہ تھی۔ اور جب یہ اسلامی تاریخ ارطغرل نامی ڈرامے کے ذریعے دنیا کو دکھائی گئی تو لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ وہی ڈرامہ ہے جس نے اغیار کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا جو اسلام کے سنہری ماضی کو داغدار کرنے میں صرف کی گئی تھیں۔ یہ تو اغیار کا رویہ تھا اور ان کی تکلیف کی تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن مسلم ممالک کا رویہ بھی اس ڈرامے کے بارے میں بڑا عجیب ہے، اور یہی بات مجھے ہی کیا ہر ذی فہم انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور ہے، ورنہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اس کی نشر و اشاعت پر نہ تو پابندی لگاتے اور نہ ہی وہ $40 ملین کی لاگت سے اینٹی خلافت عثمانیہ ممالک النار نامی ڈرامہ بناتے، اور نہ ہی اس ڈرامے کا ڈائریکٹر لاس اینجلس ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے خلافت عثمانیہ کو مجرم کہتا۔ اگر غازی ارطغرل محض ڈرامہ ہی ہوتا تو مصر کی حکومت کیوں اس ڈرامے پر فتویٰ لگاتی؟ یہ تو ان کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ڈرامے نے وہاں کے نوجوانوں کے سینوں میں وہ تلاطم برپا کیا ہے کہ جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں کرتے وقت وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں نے بغاوت کی تو نہ صرف انہیں برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، بلکہ عرب مزاحمت کا پرچم بھی ایک برطانوی سفارتکار مارک سکائز نے تیار کیا تھا۔ مصر میں عوام اس ڈرامے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک من چلے نے وہاں کے شمالی شہر موسیٰ المطروح میں ارطغرل کے نام پر ایک ہوٹل کھڑا کر دیا۔ نہ جانے وہاں کے ڈکٹیٹر کو اس ہوٹل سے کیا خطرہ ٹھہرا ہوگا کہ بزور بازو اس کا نام ہی تبدیل کروا دیا گیا۔ کچھ طاقتیں 2023 میں معاہدہ لوزمان کے ختم ہونے سے خوف زدہ ہیں، اور وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں غازی ارطغرل طیب اردگان کی شکل میں دوبارہ اسلامی دنیا کا پرچم بلندیوں پر نہ لہرا دے۔ بہرحال تمام تر کوششوں کے باوجود یہ ڈرامہ اب بھی ان ممالک میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس ڈرامے نے دنیا کے 146 ممالک سے نہ صرف ناظرین کی توجہ حاصل کی بلکہ وہاں ڈراموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بھی قرار پایا۔ آج کل دنیا میں سرمایہ ہی سب کچھ ہے، اور محض دولت کمانے کی خاطر کوئی بھی ملک نہ صرف فلم بیچنے بلکہ خرید کر مقامی زبان میں ڈبنگ کر کے اسے اپنے سینما کی زینت بنانے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ ایسی دنیا میں ارطغرل ہی وہ واحد ڈرامہ ہے جسے دنیا کے کم و بیش 60 ممالک میں ڈب کر کے دکھایا گیا ہے۔ ایک ایسا ڈرامہ جس کے 5 سیزن ہوں اور ہر سیزن کم و بیش 70 اقساط پر مشتمل ہو، اور پھر بھی انسان اسے دیکھے بلکہ دیکھتا ہی چلا جائے، یہ ارطغرل کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے مصروف دور میں جب انسان کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ہو۔ اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں کا پروفائل دیکھیں تو ان میں کوئی بھی ترکی کے ٹاپ 10 ڈراموں میں شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن آج وہ نہ صرف پوری دنیا میں مشہور ہیں بلکہ مسلم نوجوانوں نے ارطغرل، حلیمہ سلطان، نور گل، بابر، سلیمان شاہ
اور حیمہ خاتون وغیرہ کی ڈی پیز لگا لی ہیں۔ ترک صدر طیب اردوان اور اس وقت کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے خود اداکاروں سے شوٹنگ والے مقام پر جا کر ملاقاتیں کی۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مدروس اپنی بیگم سمیت شوٹنگ سیٹ پر آ بیٹھا اور سر پر کائی قبیلے کی ٹوپی سے جا کر ہاتھ میں تلوار تھام کر تصویر کھنچوائی۔ چیچنیا میں اس ڈرامے کے لکھاری محمد بوزداغ کو 2 روزہ دورے پر بلوایا گیا، جہاں عوام نے سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہو کر ان کا شاہانہ استقبال کیا۔ یہ ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک ایسا مشروب ہے جس میں اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی تفاخر، ملی غیرت، دینی حمیت، عزت نفس اور فلاح انسانی جیسے کلیدی اجزاء ترکیبی شامل ہیں۔ اور آخر میں فقط اتنی گزارش ہے کہ اس ڈرامے کو خود بھی دیکھیں، فیملی کو بھی دکھائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، اور ہرگز اس پروپیگنڈے میں نہ آئیں کہ یہ ڈرامہ شدت پسندی کو ابھارے گا، کیونکہ اور بھی بہت سے فضول ڈرامے سیریز ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایک اچھی سیریز دیکھیں، اور ایک ایسی سیریز دیکھیں جو ہمارے ایمان کو اجاگر کرنے میں بھی کارآمد ثابت ہو۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ڈرامہ ہے اور آرٹ ہے، اس میں مذہب کا کیا کام؟ اور اگر کوئی یہ کہے تو ان سے پوچھیں کہ کیا انڈیا اور ہالی ووڈ کی کوئی فلم ہے جس میں مندر، بھگوان اور جیزس کرائسٹ کا ذکر نہ ہو؟ اگر بالی ووڈ کی فلموں میں مندر کے تقدس اور مورتیوں کی پوجا پاٹ، اور ہالی ووڈ کی فلموں میں مشکل وقت میں گرے افراد کے منہ سے جیزس کرائسٹ کی بلند ہوتی صداؤں اور سینے پر بنتے سلیب کے نشان سے آرٹ کو اگر کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر ترکوں کا تعظیماً اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر ادب سے جھک جانے میں آرٹ کو کون سا نقصان پہنچتا ہے؟ معزز دوستو، یہ سیریز سلطنت عثمانیہ کیسے بنی اور سلطنت عثمانیہ کیا تھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتی ہے۔ مسلمانوں نے اپنی بہادری کیسے دکھائی، مسلمانوں کا ایمان کا لیول کیا تھا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر کتنا پختہ یقین تھا، یہ سب اس سیریز میں دکھایا گیا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔